قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیں گے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ دیکھیے یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے فرما رہے ہیں کہ نبی جی آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ محبت کے دعوے دار ہو، اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی سب سے پہلے ہمیں چاہیے، اگر ہم اللہ کی محبت میں سچے ہیں، پکے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمارے اوپر لازم ہے۔ آپ کی سنت سے محبت، آپ کے طریقے سے محبت، یعنی پوری زندگی آپ کے طریقے کے مطابق گزارنا۔ صبح کر رہے ہیں، شام کر رہے ہیں، رات کر رہے ہیں، دن کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ نکاح کے معاملے میں، ہر معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے سامنے ہو۔ اگر ہم ایسی زندگی ہماری ایسے گزرے گی تو ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار میں سچے رہیں گے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہمارا سچا رہے گا۔ اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ کی محبوبیت ملے گی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں محبوب رکھیں گے، یعنی اللہ اپنی محبت کا اظہار فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جبھی ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے دل میں ہوگی، سنت کی عظمت، سنت کی محبت ہمارے دل میں ہوگی۔ یعنی ہر معاملے میں، یہاں تک کہ سونے جا رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونا، جاگ رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جاگنا، یعنی اس موقع پہ کیا دعا پڑھنی ہے اور کیا عمل کرنا ہے، سو کر اٹھ رہے کیا دعا پڑھنی ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء ٹوائلٹ میں ہم جاتے ہیں وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ کیسے جانا ہے، کہ بائیں پیر اندر داخل کرنا ہے، اور اندر داخل کرنے سے پہلے، بائیں پیر اندر داخل کرنے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ دعا جو ہے ہم پڑھیں گے اندر میں نہیں بلکہ باہر پڑھیں گے، پہلے دعا پڑھنی ہے، اس کے بعد بائیں پیر ہم اندر داخل ہوں گے، پھر دائیں پیر ہم جو پہنچے پہ جو پیر رکھنے کی جگہ ہوتی ہے دائیں پیر ہم پہلے وہاں رکھیں گے، پھر آہستہ آہستہ بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد نکلنے کے بعد دائیں پیر سے باہر نکلیں گے، بیت الخلاء سے دائیں پیر سے باہر نکلیں گے، پھر بائیں پیر، اس کے بعد ہم دعا پڑھیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتلایا ہے کہ بیت الخلاء کرنے کا طریقہ، وہاں جانے کا طریقہ، وہاں پڑھنے کا طریقہ، اور کیا ہے سونے کا طریقہ۔ سونے کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے جاتے تھے۔ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تھے سونے کے لیے تو آپ اپنے بستر کو 3 مرتبہ جھاڑتے تھے، کپڑے سے 3 مرتبہ کپڑے سے جھاڑتے تھے، اور دائیں کروٹ پر دائیں ہاتھ میں دائیں رخسار کو رکھ کے سوتے تھے، اور آپ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قینی عذابک یوم تجمع عبادک، تجمع بھی ہے، تبعث بھی ہے۔ اس دعا کے ساتھ 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے، پھر آگے پڑھتے تھے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔
پھر اور روایت میں اور بھی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے، بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سونے کے موقع پہ پڑھتے تھے۔ اسی طرح روایت میں آیا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اس دعا کا اہتمام کرتے تھے، اور سنت میں یہ بات آئی ہے جب سو کر اٹھے تو اپنے اس انگلی کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کو مل لے یا اس کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کو مل لے تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے۔ اور سو کر اٹھ کے سب سے پہلے جو عمل ہوتا ہے دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ سنت ہے ہر موقع پر۔ پہلی چیز میں نے بیان کیا بیت الخلاء جانے کا طریقہ۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ مرد حضرات تو جن کو ٹوپی پہننے کی عادت ہے اور پہننا بھی چاہیے، یہ مستقل سنت ہے۔ سر کو ڈھانکے رکھنا یہ مستقل سنت ہے۔ آج تو ہماری ماں بہنیں بھی سر نہیں ڈھانکتی ہے، بازار میں یوں ننگے سر پھری جاتی ہے، بغیر دوپٹہ کے جاتی ہے۔ بہت ساری بہنیں نقاب پہنتی ہیں تو ہم نے دیکھا نقاب کو جو حجاب ہے وہ لٹکا لیتی ہے، نقاب تو پہنی ہوئی ہے مگر دوپٹہ کو دائیں دونوں طرف ڈال رکھی ہے، تو یہ حجاب نہیں ہوا، یہ تو آپ نے ایک کپڑا چڑھا رکھا ہے۔ حجاب تو یہ ہے کہ آپ نظر نہ آئے دوسرے کو، آپ دوسرے کو نظر نہ آئے، اس کو کہتے ہیں حجاب، اس کو کہتے ہیں نقاب۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا بیت الخلاء عام طور سے جاتے ہیں تو لوگ جو ہے جو ٹوپی پہنے رہتے، بعض کو دیکھا ہم نے ٹوپی پہنے ہوئے ہیں، جب ٹوائلٹ جا رہے بیت الخلاء جا رہے ہیں تو ٹوپی کو سر سے اٹھا لیتے ہیں اور جیب میں ڈال لیتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔ سر ڈھک کے جانا سنت ہے، بیت الخلاء سر ڈھک کے جانا سنت ہے، یہ مرد کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے عورتوں کے لیے دونوں کے لیے سر ڈھک کے جانا ہے۔ بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ مرد تو جاتے ہیں اور عورتیں کیا کرتی ہیں بغیر ڈھانکے جاتی ہیں، یعنی سر کھلا ہوا رہتا ہو جاتی ہے، نہیں بلکہ ہمیں ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے وہ سر کو ڈھانک لے، اپنا بیت الخلاء جاتے وقت اپنا سر کو ڈھانک لے، اس سے کوئی یہ سنت میں داخل ہے۔ یہ لا علمی کی وجہ سے جہالت کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں ہم تو ٹوائلٹ جا رہے ہیں، ہم بیت الخلاء جا رہے ہیں، ہم حاجت پوری کرنے جا رہے ہیں تو اپنے سر کو کھول کے جائیں سر کو، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ سنت میں یہ بات ہے کہ ہم ٹوائلٹ بھی جائیں گے بیت الخلاء جائیں گے تو سر کو ڈھانک لے، کسی کپڑے کے ذریعے سے ڈھانک لے، ٹوپی پہن لے، یہ مرد کے لیے، عورتوں کے لیے اور دوپٹہ پہن لے، اس کا پہنے ہو تو اس کا پہنے، ہم جا سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے اس میں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اور کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دین کی